بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ پاکستان کا سارا سیاسی منظرنامہ اس وقت دو سوالات کے گرد گھوم رہا ہے۔ اگر ان دو سوالات کے جواب آج کلیئر کٹ طور پہ بلیک اینڈ وائٹ میں اس قوم کو مل جائیں تو پورا ملک جو ہے ایک مرتبہ پھر پرسکون ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا جو آگے چلنے کا عمل ہے، جو معیشت ہے، جو سیاست ہے، جو انٹرنیشنل لیول کی پالیٹکس ہیں اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ اس صورت میں نکل آئے اگر ان دو سوالات کے جواب جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی بتا دے اور چیزیں جو ہیں ان جوابات کے پہلو میں آگے لے کے چلی جائیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، کیا نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنا انچارج لینے کے بعد آرمڈ انسٹیٹیوشنز کا، کیا وہ ایک نیا اپنا ذاتی لائحہ اختیار کریں گے، یا وہ جو پیچھے ان کے لیے ایک ہسٹری چھوڑی گئی ہے، ایک لیگیسی چھوڑی گئی ہے، ایک ڈاکٹرن چھوڑی گئی ہے، وہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے؟ تو یہ ان دو چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کی ہیں کہ اگر ہمیں ان کا حل مل جائے آج تو ہم پاکستانیوں کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ پہلے ہم جو ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے بات کریں گے۔ جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کے جو اقدامات ہیں، ان کو جس طرح سے جتنے ٹاپ رینکنگ جرنلسٹ اور تجزیہ نگار ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اوپر اپنے تبصرے کر رہے ہیں، ایک بڑا کلیئر کٹ ڈیوائیڈ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ صابر شاکر صاحب جو ہے ان کی ایکسپلینیشنز میں، ان کی کرٹیسزم میں، کرٹیک میں اور ان کے تبصروں میں، اور اس کے برعکس جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہیں، عمران ریاض خان ہیں، ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں، ان کے جو تبصرے آ رہے ہیں اور ان کی جو کمنٹری آ رہی ہے اس میں صرف ایک صابر شاکر صاحب اس پوائنٹ ان ٹائم پر ایک بڑا ایک کلیئر کٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ، جس میں وہ بہت سی چیزوں کو انالائز بھی کر رہے ہیں، ایونٹس کو جس طرح سے وہ ہو رہے ہیں انفولڈ، جس طرح سے چیزیں کی جا رہی ہیں اور نہیں کی جا رہی ہیں، ان کو وہ جس طرح سے انالائز کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ڈائریکٹ سورسز سے کچھ خبریں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح جو اس کے اپوزٹ لابی ہے ان دو ایشوز کے اوپر، جس میں میجر ریٹائرڈ جنرل عادل راجہ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہیں، عمران ریاض خان ہیں، ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ بھی اگین آن بیسڈ آف دیر آن انالیسز، وہ تجزیہ جو وہ ان سارے ایونٹس کا جو سیاسی بڑی تیزی سے روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، مختلف شہروں میں ہو رہا ہے، مختلف پارٹیز میں ہو رہا ہے، گورنمنٹ میں ہو رہا ہے، آرمڈ انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ہو رہا ہے، بڑی ایک تیز رفتار پہ چیزیں آگے چل رہی ہیں لیکن کسی حل کی طرف نہیں جا رہی ہیں انفارچونیٹلی۔ تو ان ساری چیزوں کو جب یہ چار لوگ جو ہیں انالائز کرتے ہیں اور اس پہ اپنا تجزیہ دیتے ہیں تو وہ بدستور یہی کہہ رہے ہیں کہ جو جس آئیڈیالوجی کو باجوہ ڈاکٹرین اور باجوہ لیگیسی کا نام دیا گیا ہے، یا اس کو اس نام سے ریفر کیا جاتا ہے جس آئیڈیالوجی کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہے، ابھی بھی باقیات جو ہیں وہ بہت اثر انداز کر رہی ہیں اس ملک کی سیاست کو، ایونٹس کو اور حالات و واقعات کو۔ تو یہ ایک جو ہے ڈیوائڈ چل رہا ہے، یہ اب آگے آنے والا وقت جو ہے وہی انفولڈ کرے گا اور ہم سب کو بتائے گا کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے۔ اس میں ایک تو جو ایونٹ تھا وہ گورنر پنجاب نے جو ڈی نوٹیفائی کرنے کی کوشش کی چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کو، تو اس پوائنٹ ان ٹائم پر ایک سینٹر کی طرف سے بیان آنے شروع ہو گئے کہ کنٹینرز جو ہیں وہ سیکیورٹی ایشو بن گیا ہے نیشنل اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، گورنر ہاؤس میں، اور ان کو بھی اسلام آباد کے طرز کے اوپر فورٹریسز بنانے کی کوشش کی گئی اور کنٹینرائز کر دیا، فوری طور پہ کنٹینرز آ گئے۔ اور اس کے بعد جو چیف منسٹر آفس تھا پنجاب کا، اس کو سیل کرنے کے حوالے سے بیانات جاری کیے گئے اور پھر اس کو نہیں کیا گیا۔ تو جس ٹائم پہ
یہ بیانات جاری کیے جاتے ہیں اور ان کی طرف ایفرٹ کی جاتی ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ تبصرہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے ہو پا رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ابھی بھی ہے اور وہ اتنی اے پولیٹیکل یا نیوٹرل نہیں ہے جیسے کہ وہ کلیم کرتی ہے. اور جب یہ چیزیں ریورس کی طرف جاتی ہیں، جیسے کنٹینرز ہٹا دیے گئے، ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا اور سی ایم آفس کو سیل نہیں کیا گیا، تو اس پوائنٹ ان ٹائم پر جب انالیسس کرتے ہیں صابر شاکر صاحب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہوئی ہیں کیونکہ یہ اب پالیسی شفٹ جو ہے وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جو نئے آرمی چیف ہیں وہ ایک فرق مائنڈ سیٹ رکھ رہے ہیں. تو یہ تو ہوگی اس حوالے سے ایک بات. اس کے بعد جو دوسرا اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے باہر نکالا جا سکتا ہے، دور رکھا جا سکتا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو بہت سی چیزیں اس طرح کی ہوئی ہیں، بہت سے ایونٹس اس طرح کے ہوئے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں، جن سے ایک طرح کا ایک پریشر جو ہے اس کو لوڈ کیا جا رہا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، کہ کسی طریقے سے کہیں سے کوئی ایک چیز ہاتھ میں آ جائے، لگ جائے. اس میں بھلے ہی آپ توشہ خانہ کی گھڑی کا سلسلہ دیکھ لیجئے، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ اس کو ایشو بنا کے پھر سے ریوائیو کر کے تو ایک اٹیک شروع نہیں کر دیتے. اس کے بعد آپ جو مختلف کیسز عمران خان صاحب پہ ہیں ان کو دیکھ لیجئے. اس میں عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے دیکھ لیجئے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بار بار لکھا جا رہا ہے. پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کے سلسلے میں دیکھ لیجئے کارروائی آگے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ایک ریپیٹ کے اوپر جیسے آپ کسی ایک چیز کو لگا دیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ چلتی ہے اور پھر رک جاتی ہے اور پھر سے اس کو لے کے اسی کو وہی ڈھول دوبارہ سے پیٹنا شروع کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہرحال کوشش کر لیں پاکستان میں اس وقت عمران خان کا جو ایک وہ ایز این اینٹی، ایز این انڈیویجول وہ جو پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کا جو ایک پولیٹیکل کیپٹل اس وقت ان کے پاس ہے اور جس کو وہ اپنے گھر بیٹھے آگے مطلب ایک پوری نئی طرز پہ پالیٹکس چلا دی ہے انہوں نے پاکستان میں، بلکہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں، جہاں لانگ مارچ کو انہوں نے گھر سے بیٹھ کے آگے لیڈ کیا ہے اور اس کو آگے چلایا ہے، جہاں سے انہوں نے جلسے گھر سے بیٹھ کے خطاب کیا ہے اور آگے چلائے ہیں، اور جہاں سے وہ اس وقت پوری پولیٹیکل بساط کی جو چالیں ہیں ان کے اوپر تھرو کی جا رہی ہیں، ان کو وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. اور ان کے جو بھی اپنی اور اپنے پارٹی کے سینئر لیڈرشپ جو ہے اس کی سیاسی بصارت کے تحت جو بھی وہ اس کے جوابات دے رہے ہیں یا اس کو کاؤنٹر جن منورز کے ساتھ کر رہے ہیں وہ سب وہ گھر بیٹھے کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک بندے کو ایک زمانے میں ایک سیاست کا جو کانسیپٹ تھا بلکہ ابھی بھی ہے وہ تو یہی ہے کہ جو سیاسی لیڈر ہے وہ عوام میں نکلتا ہے، سیاسی لیڈر عوام کے پاس جاتا ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے اس طرز کو بھی جو ہے ایک نیا رنگ دے دیا ہے جو کہ ان کی ظاہر ہے ان کو گولیاں لگیں اور اس کے بعد وہ اس وقت ایک فزیکل میڈیکل ریکوری فیز میں ہیں اور ایک ٹریٹمنٹ کے انڈر ہیں اور وہ اپنی اس ہینڈی کیپ کی وجہ سے فی الوقت نہیں جا سکتے ہیں عوام میں. لیکن ان کا یہ نہ جانا جو تھا انہوں نے اس میں بھی ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرا دی ہے، جس طرح کہ انہوں نے تھرڈ امپائر کو کرکٹ میں انٹروڈیوس کیا تھا. تو بہرحال یہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے باہر نکال دینے کی جو لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں وہ خوش فہمیاں ہی رہیں گی، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک کے ہاتھ میں ہے اور جب تک وہ ہے تب تک تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو ایک چلیں ہم ایک سافٹ ایسپیکٹ میں ہم نے یہ بات کر لی، لیکن اس کے علاوہ ایک لیگل ایسپیکٹ اور بھی ایسا ہے جس کے اوپر بابر اعوان صاحب نے حال ہی میں ایک ویڈیو جاری کی اور انہوں نے یہ کہا، اور میں یہ اس کی کچھ چیزیں آپ کو کوٹ کروں گی ان کے جو کہی ہوئی تھیں، کہ کانسٹیٹیوشنل پاس جو پریزیڈنٹ کے پاس ہیں، اگر آپ بالفرض عمران خان کو کسی طرح سے یہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، اریسٹ کر لیتے ہیں
کوئی ان کے اوپر کوئی چیز ان کی ڈسکوالیفیکیشن سے یا کسی حوالے سے ان کو جو ہے کوئی سینٹنس پاس کر دیتے ہیں اس طرح کا. تو بابر امان صاحب نے اپنی ویڈیو میں اس بات کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پاس پریزیڈنٹ کے پاس ہیں اس کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان کسی بھی جرم میں کسی بھی شخص کو پارڈن، ریپریو، رسپائٹ، ریمٹ، سسپینڈ اور کمیوٹ اینی سینٹنس. اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں کہ انڈر دا کانسٹیٹیوشنل پاورز آف دا پریزیڈنٹ ہی کین گرانٹ پارڈن، reprieve, respite, remit, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or authority. یعنی کسی بھی کورٹ کو، خواہ وہ سپریم کورٹ ہو، کوئی بھی ٹریبیونل، پاکستان کا کوئی بھی جو ٹریبیونل آپ بنا دیں کسی پرپس کے لیے، یا کوئی بھی اتھارٹی جیسے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے پاس کیا گیا کوئی بھی سینٹنس جو ہے اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو اس پر معافی بھی دے سکتے ہیں، اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اس کو کم بھی کر سکتے ہیں، اس کو یکجا بھی کر سکتے ہیں. بہت سی یہ اس طرح کی جو گنجائش ہے یہ اب کانسٹیٹیوشن میں پہلے سے موجود ہے. اور یہ جو ایک پاور ہے پریزیڈنٹ کی، یہ اس وقت تک چینج نہیں کی جا سکتی جب تک کہ کوئی ایک پارٹی 2/3 میجورٹی کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں نہ بیٹھی ہو اور وہ 2/3 میجورٹی کی مدد سے یہ لا چینج کرے. تو فی الوقت تو یہ لا چینج ہونے والا نہیں لگتا. تو انلیس اینڈ انٹل کہ کوئی اور طریقہ کار کیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشنز نہ دیے جائیں اور ان کے جو آنے والے وقت ہے اور ایک حکومت جو اگلی بننی ہے اس کو کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے، تو یہ تو اس صورت میں ایک پاسبلٹی بنتی ہے. ایک صورتحال اس طرح کی ہے، ایک صورت میں یہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر فائنینشیل ایمرجنسی کے تحت، چونکہ پاکستان اس وقت ایک معیشت کے بدترین فیز سے گزرا ہے، پاکستان کی ہسٹری میں اس سے زیادہ برا فیز اور اس سے زیادہ تکلیف دہ وقت معیشت کے حوالے سے اس قوم نے بالکل نہیں دیکھا ہوگا. اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اگر فائنینشیل بیسس پر ایمرجنسی لگا دی جائے کہ ملکی حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم ایک نیا الیکشن کروا سکیں، اس کو افورڈ کر سکیں، یا اس الیکشن کے تحت جو ہے ہم چینج آف گورنمنٹس کر سکیں، تو یہ صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ کسی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو لا کے بٹھا دیا جائے، جس میں اس وقت جو آپ کہہ لیں کہ مارکیٹ میں اس طرح کی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کو نگران وزیر اعظم بنانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے وہ کچھ دنوں میں تو سامنے آ ہی جائے گی، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے تبصروں میں اس بات کا باقاعدگی کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک اکانومسٹ ہونے کی وجہ سے، ایک اسٹیبلشڈ اکانومسٹ ہونے کی وجہ سے، جنہوں نے مختلف حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے، حفیظ شیخ صاحب کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ، تاکہ وہ آئے اور ایک کیبنٹ بنائے اور اس معیشت کو جو ہے وہ کسی طریقے سے، کسی طرز پہ، کسی راستے پہ ڈال سکیں. لیکن پھر سے یہ ایک چیز دیکھنے والی اس میں یہ ہوگی کہ کیا کسی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ فنڈز، وہ انٹرنیشنل فنڈز کا ایکسیس اویلیبل ہوگا جن کے ساتھ پاکستان کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ سب سے پہلے چلانے کے لیے یہ فنڈ ضروری ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت پاکستان کے فارن ریزروز میں صرف 6.1 بلین ڈالر رہ چکا ہے، جس میں سے 6 بلین ڈالر جو ہے وہ اس میں سے 3 بلین چائنا کا ہے اور تقریباً 3 بلین سعودی عربیہ اور UAE کا پڑا ہوا ہے، جس کو پاکستان کو استعمال نہیں کرنا. تو کیا کسی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، انٹرنیشنل دوسرے ملک کے سربراہان جو ہیں، وہ اس طرح سے بلینز آف ڈالرز کمٹ کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ، یا دینا چاہیں گے؟ کیونکہ پبلک کی سپورٹ اور ایک پولیٹیکل گڈ ول تو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ظاہر ہے کہ نہیں اپنے پیچھے رکھتی یا انجوائے کرتی. تو کیا ان کو یہ ملے گا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ ایک ایسی حکومت جو ایک طرح سے جبرن آئی ہے اور جبرن کنٹینیو کر رہی ہے، یہ انٹرنیشنل لیڈرشپ کی گڈ ول تو وہ بھی نہیں انجوائے کر رہی، کیونکہ آلریڈی
بہت سے ممالک نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ جب ایک پراپر منتخب حکومت لانگ ٹرم آئے گی تو پھر باہر کے ممالک جو ہیں جس میں پاکستان کے دوست ممالک ہیں، مثال کے طور پہ چائنا ہے، ٹرکی ہے، UAE ہے، سعودی عربیہ، قطر ہے، تو وہ لوگ اس پوائنٹ ان ٹائم پہ کنسیڈر کریں گے کہ کیا پاکستان کو انہوں نے بیل آؤٹ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی ایڈ کرنی ہے ان کی، یا کوئی لونز دینے ہیں، یا کوئی اس طرح کے پیسے دینے. اسی طرح ریمیٹنسز کا بھی یہی صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایک ٹرسٹ تھا، ان کا جو ایک کانفیڈنس لیول وہ انجوائے کرتے تھے انٹرنیشنل پاکستانی، اوورسیز پاکستانی کمیونٹی میں، جس وجہ سے وہ بانڈز میں بھی ان کو کامیابی ہوئی جو ایشو کیے گئے، اور ریمیٹنسز میں بھی ان کو بہت کامیابی ہوئی جو ایشو کیے گئے، اور باہر سے جو انویسٹمنٹس آ رہی تھیں وہ بھی صرف اس وجہ سے تھیں کیونکہ ان کے پیچھے عمران خان کا ایک کانفیڈنس اور ٹرسٹ فیکٹر تھا. تو unless and until وہ چیز وہاں سے ریپلیس کر کے اس کے ایکویولنٹ کوئی اور ایسا فیکٹر کریٹ کیا جاتا ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ یا ایون جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ تو نہیں انجوائے کرے گی اس طرح کا ایک ٹرسٹ اور ایک کانفیڈنس لیول. تو کیا یہ لوگ پھر بیل آؤٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو، جس کو چلانے کے لیے اس کے جس کو کہتے ہیں شارغ میں اس وقت جس خون کی ضرورت ہے وہ ڈالروں کی صورت میں آنا ہے پاکستان میں، اور فائنانسز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی بلڈ لائن ہے، پاکستان کی لائف لائن ہے. انلیس اینڈ انٹل پاکستان کے پاس وہ فائنانسز بلینز آف ڈالرز کے فارم میں، شیپ میں اویلیبل ہوتے ہیں، اور وہ باہر سے آنے ہیں کیونکہ پاکستان میں تو 260 روپے پہ بھی آج ڈالر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، اور ہو بھی تو جو پچھلے چند سالوں کے اندر IMF کی وجہ طرف سے اور FATF اور جو انڈیپینڈنس دی گئی ہے اسٹیٹ بینک کو، ان کے تحت جس طرح سے ایک وقت میں پاکستان میں نوٹ چھاپ کر ڈالر خرید کر اس ڈالر کی پرائس کو کنٹرول کیا جاتا تھا اور روپی کی ویلیو کو افلوٹ رکھا جاتا تھا، تو چونکہ وہ میکنزم آج اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے پاکستان کے پاس کہ وہ نوٹ چھاپ کر تو اپنے مسئلے کا حل کر لے، تو یہ ایک جو ہے سچویشن اس کو دیکھنا پڑے گا. اب پھر سے وہی دو سوالات ہیں پاکستان کے پاس جن کا جواب پاکستان کو، پورے پاکستان اس وقت ان دو جوابات کی تلاش میں ہے. عمران خان کنٹینیو کریں گے کہ نہیں پاکستان پالیٹکس میں ایز پرائم منسٹر آف دا نیکسٹ گورنمنٹ، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ یا کرنٹ جو پریزنٹ نیا آرمی چیف ہے وہ اپنی کوئی نئی لیگیسی لے کر آگے چلیں گے، اور پاکستان کو ان مشکلات سے کس حد تک نکالنے میں وہ کارآمد ہوتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.